جانتے ہو ماں کیا چیز ہے؟ ماں تو وہ ہے کہ تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں رکھا اور طرح طرح کی تکلیفیں سہتی رہی، درد سہتی رہی، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، وہ پین کلر کھا نہیں سکتی ہے، اگر کھا لیا تو بچے پہ فرق پڑ، تڑپ رہی ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا، سارا گھر تماشا بنا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اس درد میں تڑپ رہی ہے، پین کلر نہیں کھا رہی ہے، پریشانیاں جھیل رہی ہے۔ یہ ماں کا ایک عمل۔ پھر قرآن کہتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ارے اس ماں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے تمہیں جنا ہے، اپنی جان بھی داؤ میں لگا دیا ہے تمہارے جننے میں، اور اس تکلیف کو دنیا کا کوئی مرد اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ کیا تکلیف تھی؟ تم تو کھڑے ہوئے تھے مٹھائی لے کر کے، اور تمہاری ماں تمہیں جننے میں اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے وہ تڑپ رہی تھی۔ کون ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا تیسری چیز وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، تمہیں 2، یہ قرآن کہتا ہے ماں کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر، پھر فرمایا اپنے باپ کی خدمت کر۔ ماں کا درجہ بڑھا دیا۔ ماں باپ تو دیکھ، اللہ کے نبی کا اعلان ہے، اے جوان اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا اللہ 7ویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کے تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، تیرے گھر کے اندر ہے وہ عمل۔ فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اے لوگو، اگر یہ ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھ تیری نمازیں، تیرا قرآن، تیرا حج، تیرا صدقہ و خیرات ایک طرف، تیرا اللہ عرش پر بیٹھ کر کے تجھ سے ناراض ہے۔ کیوں؟ یہ ماں باپ ناراض تو تیرا اللہ بھی ناراض، اس لیے ماں باپ کو راضی رکھو۔ حدیث میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی اوفا ایک روایت کرتے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی فلاں جوان بالکل حالت مرگ میں ہیں، جان نکلنے والی ہے، ہم لوگ اس سے کہہ رہے کلمہ پڑھ لو، لیکن اس کی زبان کلمے کی طرف نہیں چل رہی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی اوفا وہ بھی چوک گئے، کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چل دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اے اللہ کے نبی میری زبان سے نکل نہیں رہا۔ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب لیے ہوئے ہیں، لیکن زبان سے مرتے وقت کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لوگوں سے پوچھا ان کی والدہ زندہ ہے؟ کہاں ہیں؟ فرمایا بلاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ ماں ناراض ہے۔ ماں نے کہا ہے اللہ کے نبی ساری زندگی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی نے حکم کیا جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو، جلاؤ اس کو، آگ لگاؤ، اور پھر فرمایا غصے میں کہ اے ماں بتا تیرے سامنے تیری اولاد کو زندہ اس آگ میں جلا دوں؟ ماں کی تو ممتا ہے، کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو جب سن لو ابھی جان نکلے گی، جہنم کی آگ اس کے لیے تیار ہے اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی والدہ نے سب کو گواہ بنا کر کے ان کو معاف کیا،
ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر اللہ کے نبی نے کلمے کی تلقین کی اور ان صحابی نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کو پیاری۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور اللہ کے نبی کے حدیث ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ تو عجیب و غریب دولت ہے اللہ کی۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گرد آلود ہو، بدنصیب ہو وہ انسان، بدنصیب ہے وہ انسان، بدنصیب ہے وہ انسان، اس کی ناک گرد آلود ہو۔ کون؟ یا اللہ کے نبی۔ من یا رسول اللہ؟ فرمایا قال من ادرک والدیہ الکبر ثم لم يدخل الجنہ، کہ وہ انسان کی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر۔ اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی، ایک جگہ نہیں کئی جگہ تاکید کر کے فرمایا۔ ایک بخاری کے اندر 4-5 جگہ حدیث کی عبارت موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بنی اسرائیل کا بڑا عابد انسان جس کا نام جریج ذکر کیا جاتا ہے، بڑا عابد تھا، کسی سے کچھ نہیں بولتا تھا، صرف کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت 24 گھنٹہ ایک ہی کام تھا، اللہ کی عبادت کرنا۔ ایک موقع پر ماں گئی کھانا لے کر کے، اے جریج دروازہ کھول، اور جریج کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ ایک طرف تو تو ہے اور تیری عبادت ہے اور ایک طرف میری ماں ہے، میں تو تجھے چاہتا ہوں۔ ماں کے بولتی رہی، کھٹکھٹاتی رہی، کوئی آواز نہیں۔ ماں نے بد دعا دی، فرمایا اے جریج نہ مرے جب تک کہ تو زانیہ کی صورت نہ دیکھ لے۔ اب دیکھیے بخاری کے اندر روایت ہے، فرماتے ایک مرتبہ ایک چرواہا اس کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے گزر رہا تھا، وہاں چرایا کرتا تھا اپنے بھیڑ بکریاں اونٹ، زمانے میں جو بھی جانور تھے۔ اس کا عشق ہو گیا کسی لڑکی سے، اور عشق یہاں تک بڑھا کہ دونوں میں ملاقات ہوئی اور اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا۔ لوگوں نے شور مچایا، یہ کہاں سے آیا، کس کا ہے؟ اس نے اپنے عاشق کو بچانے کے لیے جریج جو عابد گزار تھا انسان، اس کا نام جو فنا کا ہے، لوگ تو پہنچ گئے اس کے پاس اور پہنچ کر کے کھٹکھٹایا، کھولو دروازہ۔ وہ تو عبادت میں لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس کے گھر کو گرانا شروع کر دیا۔ جب گرنا شروع ہوا تو مجبور ہو کر کے وہ باہر آیا، کہا دیکھ یہ تیرا بچہ ہے، تو نے زنا کیا ہے، عابد بنتا ہے۔ وہ حیران اور پریشان، یا اللہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا بلاؤ اس لڑکی کو جس کا بچہ ہے، اس کی ماں کو بلاؤ۔ وہ آئی بچے کو لے کر، بچے کے پیٹ میں اس نے انگلی لگائی اور وہ بچہ مرد کی طرح، عام بڑے انسانوں کی طرح اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس بچے نے اپنی زبان سے کہا کہ میرا باپ فنا چرواہا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے کہ جھوٹ بول رہی ہے یہ لڑکی۔ بچہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا باپ فنا ہے۔ اب دیکھیے مسلم کے الفاظ یہ ہیں، مسلم شریف کے، کہ اگر ماں یہ بد دعا دے دیتی کہ جب تک کہ زنا نہ کرے اس کو موت نہ آئے، تو یہ مرد، یہ عابد زنا کر کے ہی دنیا سے جاتا۔ یہ ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ ماں کی بد دعا سے بچو۔
ماں اور باپ تو بڑی عجیب و غریب چیزیں مرد نہیں سمجھتا، مسلمان تو سمجھتا ہی نہیں، وہ بے خبری کو علم سمجھتا ہے، وہ پڑھتا نہیں، جانتا نہیں۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمت، فرمایا جو فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی طرف محبت سے دیکھ لے، محبت سے دیکھ لے اس کے چہرے کی طرف، فرما بردار اولاد، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کتب اللہ لہ بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ، کہ اللہ ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے، حج مقبول کا ثواب، ایسا ویسا نہیں، صرف حج کا نہیں، حج مقبول۔ آج لاکھوں آدمی حج کرنے جاتے ہیں، لیکن حج مقبول کو چند خوش نصیب انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ ان خوش نصیب انسان کا ثواب گھر بیٹھے ان ماں باپ کے اوپر محبت کے ساتھ دیکھنے سے اللہ ہمیں یہاں گھر میں عطا کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے ماں باپ پر 100 مرتبہ دن بھر میں نگاہ ڈالے تو کیا 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم اللہ اکبر واطیب، ہاں اگر 100 مرتبہ بھی محبت کے ساتھ نگاہ ڈالو گے تو 100 مرتبہ ایک دن میں ہی حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اللہ بہت بڑا ہے اور بڑا ہی پاک و صاف ہے۔ اللہ وہاں جھوٹ نہیں ہے، وہاں بہکاوا نہیں ہے، وہ تو جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، جو کہتا ہے پورا کرتا ہے۔ اگر حج مقبول کا وعدہ ہے تو حج مقبول ہی ملے گا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ماں باپ ہے، ماں باپ کے ساتھ پیار اور محبت کے رشتوں کو قائم کرنا، اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو یاد رکھیے اس سے بڑا بدنصیب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث ہے لمبی جس میں 15 علامتیں قیامت کی بنائی، اس میں سے ایک فرمایا کہ اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ وبر صدیقہ وجفا ابا۔ جب ایسے حالات آ جائیں کہ لوگ اپنی جوان بیوی کے کہنے میں آ کر کے بوڑھی ماں کو لات مار دیں، بیوی کے کہنے میں آ کر کے، اور بوڑھی ماں پر برس پڑا تو بیوی کے چکر میں اپنی بوڑھی ماں کو تو نے چھوڑ دیا، ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ پھر فرمایا وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَا، جب ایسے حالات آ جائیں، ایسے بدنصیب لوگ دنیا میں پیدا ہونے لگے جو اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر کے بوڑھے باپ کو لاوارث چھوڑ دیں، جب ایسے حالات آ جائیں تو پھر اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا أَوْ مَسْخًا أَوْ قَحْطًا۔ اب انتظار کرو، سماج اور معاشرے میں ایسے بدنصیب انسان پیدا ہو گئے جو ماں کو چھوڑ رہے ہیں اور باپ کو چھوڑ رہے ہیں، اب سرخ آندھیاں آئیں گی، آسمان سے برسیں گی، زمین پھٹے گی، دھسائے جاؤ گے۔ اور یاد رکھو حدیث میں فرمایا کہ تمہاری صورتیں کتوں اور سوروں اور بندروں جیسی ہو جائے گی۔ اللہ کا عذاب ایسا آئے گا کہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے بکھر جاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب اس طرح آئے گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے
تو ماں باپ کی فرما برداری کرو. کیوں؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یزید فی عمر الرجل ببر والدیہ. ماں باپ کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ تمہاری عمر میں برکتیں پیدا فرما دے گا. ماں باپ کی برکت سے. ماں باپ کی تو نافرمانی کرنے کا حکم ہی نہیں ہے، چاہے جس حال میں بھی ماں باپ ہو جائے. کیوں؟ ہمارے پاس 2 پیسہ آ گیا تو ماں باپ کو نگاہ میں نہیں لاتے، نمبر 2 کی حیثیت ہم گھر کے اندر دے دیتے ہیں. یاد رکھیے اللہ کے نبی کا ارشاد کیا ہے. ہر جوان سن لے، ہر امیر سن لے، اللہ کا نبی اعلان کر رہا ہے وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ إِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے معاشرے میں نمبر 1 کا درجہ دینے کا حکم ہے. اگر ماں باپ تم کو حکم کرے کہ اپنے اس بنے بنائے گھر، سجے سجائے کوٹھی سے، ساز و سامان سے آل اولاد کو چھوڑ کر کے نکل جا، تو تجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ یہ میں نے اپنی کمائی سے بنایا ہے، یہ میری ماں، یہ میری بیوی اور بچے میں نہیں. تیری زبان خاموش رہنی چاہیے. تیرے لیے حکم ہے کہ نکل کر کے باہر چلا جا، اپنے ماں باپ کا پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کر کے تو اس گھر کے اندر گھس سکتا ہے. یہ حکم نہیں ہے. اس لیے ماں باپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. آخری چیز فرماتے ماں باپ کے اس کی نافرمانی نہ کرنا. ماں باپ کی نافرمانی نہیں. جانتے ہو اللہ کے نبی نے قسم کھایا واللہ لا یجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شیخ زان ولا جار یا ادارہ خیلا. کیا فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ يُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ. قیامت کے دن ابھی جنت پہنچنے میں 1000 سال لگیں گے اور جنتیوں کو جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی. پھر اللہ کے نبی بڑے جلال میں قسم کھا کے فرماتے ہیں خدا کی قسم جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں، جو لوگ ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، داخلہ تو بہت دور کی. اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور ماں باپ کے ساتھ پیار و محبت اور حسن سلوک. اور جن کے ماں باپ چلے گئے اور ناراض گئے، ایک صحابی نے پوچھا ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا منانا چاہتے ہو، ماں باپ چلے گئے ناراض گئے تو ایک ہی طریقہ ہے، فرمایا ان کے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان کی وصیتیں، ان کے ساتھ جو لوگ تعلق رکھتے تھے ان سے تم بھی تعلق رکھو، ان کے ساتھ رحمت کی دعائیں کرتے رہو ان کے لیے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو. اللہ اس کے ذریعے سے تمہارے ماں باپ کو راضی کرتے. اس لیے میرے بھائی ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی ماں باپ کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو گے، حسن سلوک اور خدمت کا معاملہ کرو گے، یاد رکھو اللہ کی بنائی ہوئی جنت ان کے حق میں ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. ایک حدیث آخری سن لیجیے. حضرت حارثہ بن النعمان، اللہ کے نبی نے فرمایا میں سو رہا تھا، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے دیکھا ایک گھر عالیشان بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سے قرآن کی آیات کی تلاوت پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے؟
تو فرشتوں نے جواب دیا یہ حارثہ ابن نعمان ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی نے اس کو بیان کر کے پھر فرمایا کذالک البر، کذالک البر، کذالک البر، ایسی ہوتی ہے نیکی، ایسی ہوتی ہے نیکی، ایسی ہوتی ہے نیکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت اور خدمت کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ اس لیے میرے بھائی، ماں باپ کی خدمت کرنا ہے اور اللہ کے نبی پر درود و سلام کی کثرت کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا ہے ہم سب کو اس کا سچا پکا عامل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات